الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. قرآن کریم کی سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے 187 تک تلاوت کی گئی ہے. اللہ جل شانہ رحمن والوں نے جو احکامات اپنے بندوں پہ فرض فرمائے ہیں ان کی تفصیل قرآن پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں تاکہ بندے اس احکام کو پورا آسانی کے ساتھ کر سکیں اور اس احکامات کو پورا کرنے میں جو آزاد پیش آتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. البتہ شریعت میں ہر ایک چیز بہت تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے. کسی مسئلے کو چھوڑا نہیں گیا ہے اور کسی مسئلے کو مخفی نہیں رکھا گیا. قرآن کریم اجمال کو بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے احکامات کی تفصیل ملتی ہے کہ کس حکم کو کس طرح سے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. ہر ایک موقع کی چیزیں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. ابھی جو آیت شریفہ جو پڑھی گئی ہیں، جن کی تلاوت کی گئی، وہ متعلق ہے رمضان مبارک سے.
اللہ جل شانہ و امن والہ نے آسمانی کتابیں اور صحیفے جو نازل فرمائی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم لوح المحفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان مبارک میں نازل کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے، جو صحیفے دی گئی، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں دی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے خاص مناسبت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے۔ امام بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے، رات کو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو قرآن سنانا، یا جبریل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنانا منقول ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مشائخ، صلحاء، بزرگان دین دوسرے عزائم کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کی طرف زیادہ متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آدمی کو پڑھنے کا ایک اندر سے شوق بھی ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے میں لذت بھی محسوس ہوتا ہے۔ لہذا رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ اب تو بہت ساری آسانیاں دے دی گئی ہیں۔ سفر میں قرآن کریم موبائل میں لوڈ کر کے اس میں بھی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھا کیا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے آدمی کو تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ہاں، موبائل میں قرآن کریم پڑھنے میں اس بات کا خیال کیا جائے گا، موبائل میں قرآن کریم لوڈ کیا اور اسے کھولا تو اب قرآن کریم کا پیج اس میں الٹا جاتا ہے۔ اسکرین ٹچ موبائل ہوتا ہے، اس سے پیج کو الٹا جاتا ہے، تو اس میں ہاتھ لگتا ہے، انگلی لگتی ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اس پیج کو الٹنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ اس پیج کو اچھی طرح سے سمجھیے، قرآن کریم موبائل میں ہے، اسکرین پہ ٹچ کر کے اس کا پیج الٹ رہے ہیں انگلی سے، تو آپ وضو کے حال میں ہونا ضروری ہوگا۔ باقی ایسے ہی موبائل پکڑے ہوئے ہیں تو اب ایسے ہی موبائل کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہوگا، ہو تو بہتر ہو۔ اس سے بھی آسانیاں نکال دیں، جو چیزیں آسانی کی نکالی جا رہی ہیں نا، اس سے فائدہ حاصل کیجیے، خیر تماشے کے لیے صرف اس کو مت رکھیے۔ اسکرین ٹچ بعد موبائل ہوتے ہیں، اس موبائل میں ایک
پینسل کی طرف کیا کہتے ہیں اسے؟ اسمارٹ پین بھی ہوتا ہے، اسے اسمارٹ پین کہتے ہیں، جو بھی آپ نے، تو ایک پینسل کی طرح ایک بڑا سا ہوتا ہے جو اس سے اس کے صفحہ الٹنے میں، آگے پیچھے کرنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے، اس پہ انگلی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہذا اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے اور قرآن کریم پڑھنے کے جی کر رہا ہے اور باوضو نہیں ہے تو صفحہ الٹنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مناسب بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہر حال میں وضو کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ موبائل میں اس طرح سے قرآن کریم کے حروف کا حکم ویسے ہی ہوگا جیسے قرآن کریم کھولنے کے بعد قرآن کریم کے اس کے لائن کا جو حکم اس کا ہوتا ہے وہی حکم موبائل کے اندر بھی ہوگا اور اسی حکم کی اس کی تعمیل کی جائے گی۔ تو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں، ان سہولتوں کو ہم دینی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ بیان کیا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ جو آدمی پا لے اس کو رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ چند افراد کو اس میں سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، ایک تو مریض اور دوسرا مسافر۔ ان دونوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مریض ایسا ہے جس کے روزہ رکھنے سے اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا، یہ ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے، آپ کی صحت اس کے الاؤ نہیں کرتا، تو یہ آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے گا۔ مریض میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، ایک کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ دونوں کا مختصر مسئلہ یہ ہے، اس کو بعد میں صحت مل جائے گی، اس کے لیے تو روزہ کا نہ رکھنا ابھی ضروری ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے تاکہ اس کو صحت حاصل ہو جائے۔ بعد میں ان کو ان کے روزے کی قضا کرنی ہوگی، فدیہ دینا نہیں ہوگا۔ وہ مریض یا وہ بوڑھا آدمی جس آدمی کو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، یا مریض ایسا ہے کہ اس کے مرض کی وجہ اب اس کے مرض ٹھیک ہی نہیں ہونے والا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، ہر روزے کے برابر ایک فدیہ دیں گے۔ فدیے کی مقدار فطرہ کی مقدار سے ہوتی ہے۔ آدمی آج سہولت کی چیزیں تلاش کرتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے۔ فدیہ دینے میں عام طور پہ ہمارے یہاں معمول فطرے کی جو رقم نکالی جاتی ہے نا، وہ گیہوں سے نکالی جاتی ہے۔ ہم گیہوں سے فطرہ نکالتے ہیں، یہ آخر درجے کی بات ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اور آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، فدیہ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ فدیہ نکالیے تو کشمش کے اعتبار سے نکالیے، چوہاڑے کے اعتبار سے نکالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ گیہوں کا پیداوار کم تھا، یہ سمجھ لیجیے، گیہوں کا پیداوار کم تھا، اس لیے عام چیزوں کے اعتبار سے گیہوں زیادہ مہنگا تھا، زیادہ مہنگا گیہوں تھا، اس لیے گیہوں کی اس میں بات آئی۔ تو اب ہم لوگوں نے کیا یہ کہ سستا والا لے لیا اور مہنگا والا چھوڑ دیا، اس سے بھی تو کام چل ہی جائے گا۔ دین کے معاملے میں کام چلانے پر اور دنیا کے معاملے میں اتنے میں ہوگا، تھوڑا اور ہوتا تو اوور ٹائم ہو جاتا تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم تو زیادہ تلاش کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم رخصتوں پر اور کم چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے فدیہ کی رقم ایک فطرے کی رقم کے برابر فدیہ کی رقم ہوگی ایک روزے کی طرف سے۔ ادا تو گیہوں سے بھی ہو جائے گا، ہر سال گیہوں سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس سال اس سے آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے ادا کیجیے۔ فطرہ اور زکوٰۃ کا مقصود ہوتا ہے غریبوں کی ضرورت کو پوری ہو جانا۔
مثال کے طور پہ 100 روپیہ اگر فتنہ نکلتا ہے، کوئی حد نہیں ہے ادا ہوگا، لیکن 100 روپیہ سے اس وقت میں کسی غریب کی کوئی خاص ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی، آپ آگے بڑھیے، ادا ہو جائے گا بہرحال۔ دوسرا آدمی مسافر کے بارے میں کہا گیا، مسافر اور مریض۔ مسافر وہ جو شرعی اعتبار سے سفر کا جو مقدار ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ مسافر ہے تو اب اس کو روزہ کو نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ سفر میں دشواریاں پیدا نہ ہوں اور روزہ کہیں توڑنا نہ پڑ جائے اس کے۔ لوگ پیدل چلا کرتے تھے، الغرض مسافر کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ مسافر اور مریض دونوں، یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، مسافر اور مریض دونوں کے دونوں رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد یہ اپنے روزوں کی قضا کریں گے۔ مسافر جب سفر ختم ہوگا، رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے روزوں کی قضا کریں گے اور مریض بھی اپنے روزے کا قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسانیاں فرمائی ہیں، مشکل نہیں کیا ہے۔ مسافر و مریض بعد میں روزے کی قضا کرے گا تو اس کو روزے اور مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ رمضان کے فضائل اور برکات ممکن ہے اللہ اس کو عطا فرمائے، اس لیے کہ منع بھی تو اللہ ہی نے کیا ہے، تو دیں گے اللہ رب العالمین۔ دوسری بات، جب رمضان کے بعد روزے کی قضا کی جائے گی تو جتنے روزے قضا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں اور جن روزوں کی قضا کر رہے ہیں ان روزوں کو گن لیا جائے گا۔ روزوں کی قضا کرنے میں دونوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ مریض ہوں یا مسافر ہوں، جب یہ روزے کی قضا کریں گے تو روزے کی قضا کرنے میں گنتی کو پورے کریں گے۔ سال بھر میں 10 روزے اگر چھوٹے ہیں تو سال بھر میں یا زندگی بھر میں ان روزوں کو پورا کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی لوگوں میں ایک پھیل گئی ہے کہ جب تک کہ پچھلے رمضان کا روزہ پورا نہ کر لیں گے تو آنے والے رمضان کے روزے کو کیسے رکھیں گے۔ وہ روزہ جو پچھلے رمضان میں کسی کا چھوٹ گیا تھا اور پورے سال وہ رمضان مبارک میں پورا نہیں کر سکا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحت ساتھ نہیں دی یا اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو اللہ نے آسانی دے رکھی ہے، زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو مکمل کر لیجئے۔ یہ میرا کہنے کا اصل مقصد تھا جو غلط فہمی پھیل گئی ہے، تو زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو پورے کر لیجئے۔ اس کو پورا کرنے میں شمار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، اس طرح سے۔ سردی کے موسم میں موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے اور دن بھی چھوٹا رہتا ہے، چھوٹے ہوئے روزے اس میں پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ روزے شرعی اعتبار سے جو منع ہوتا ہے ان روزوں کے بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی۔ عورتیں جو ایام روزہ رکھنے کے ان کے نہیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا، تو ان ایام کے روزے کو بعد میں وہ قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں کی جائے گی، عورتیں روزوں کی قضا کرے گی۔ وہ عورت جن کا بچہ بہت چھوٹا ہے، جو ان کی دودھی پہ اس کا انحصار ہے، اور کوئی چیز اس کو بچتا نہیں یا اور کوئی چیز اس کو سوٹ نہیں کرتا، تو ایسے عورت کے لیے کہ اگر وہ دن بھر روزہ رکھیں گی تو ان کے بچے کے دودھ کا مسئلہ ہوگا، اور باہر کا دودھ کا بھی انتظام نہیں ہے، باہر کا دودھ بھی نہیں پیتا ہے، تو ان عورتوں کے لیے کہ بچہ بھوک سے تڑپے نہیں، ان عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اب تو الحمدللہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے چسلی لگ جاتی ہے، ماں کا دودھ تو بڑی کم میسر ہوتا ہے، گائے کا دودھ
مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رعایت کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، بہت سارے ایسے جو غریب ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تو ہر کی رعایت فرماتا نا، سب سے کمزور کی رعایت سے اٹھائی جاتی ہے بات، کمزور کی رعایت سے اٹھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ایسی عورتوں کے لیے، دوسرا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، ان کے روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اس کے حمل کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، خامخواہ نہیں، خامخواہ نہیں، طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ عورتیں روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر کے اپنے پیٹ میں حمل کا رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی، لیکن اگر برداشت نہیں ہوتا 2-4 روزہ رکھیں، اب ان کی صلاحیت نہیں ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا اثر ان کے بچے پہ بھی پڑے گا اور ان کی جان پر پڑ رہا ہے، تو شریعت نے ایسی عورتوں کے لیے بھی روزے میں توقف کرنے کا، یعنی رمضان کے دنوں میں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تو بعد کے دنوں میں وہ روزہ رمضان کے بعد ان روزوں کو سال میں یا زندگی میں کبھی بھی پورا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند باتیں معذورین سے متعلق تھیں، چند باتیں روزہ داروں سے متعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلاً بلڈ دینے کے لیے، بلڈ چیک کروانے کے لیے خون دینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بیمار آدمی کو خون چڑھانے کے لیے خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی قابل غور ہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے اس دوا کا اثر آپ کو حلق میں محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہو، حلق میں وہ جاتا نہیں ہے، وہ دونوں نسیں قریب قریب ہونے کی وجہ سے اس کا اثر اس میں دکھلاتا ہے، عین چیز اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آنکھ میں روزے کی حالت میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں، کان میں اگر دوا ڈالے گی یا ناک میں اگر دوا ڈالے گی تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب وہ عام لوگوں کی طرح نارمل حالت میں جیسے رہتے ہیں ویسے نہیں رہنا ہوگا، بلکہ روزے کی حالت میں اسے رہنا ہوگا اور بعد میں اس کو اس کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی اٹھا، صحت کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اس نے سحری کھا لی، آدھا ہو رہی تھی، سحری کھا لی، تو اب اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس نے کھانا پینا کھایا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بھول اور ایک ہے جہالت، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، ایک ہے بھول اور ایک ہے جہالت۔ بھول سے ہو گیا تب تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جہالت کی بنیاد پہ ہوا ہے تو قانون سے ناواقفیت یہ جرم کہلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کوئی بھی لاٹ صاحب ہیں لیکن آپ جا رہے ہیں روڈ پر، رانگ سائڈ جائیں گے اور آپ اس پولیس والا اگر پکڑتا ہے اور آپ کہیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ون وے ہے، چھوڑ دے گا؟ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی بات ہے، ارے آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا نا، معلوم نہیں تھا، ادھر سائڈ میں آئیے۔ تو قانون جس چیز کا ہے اس کی واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔ دو جرم آپ نے کیا، ایک تو یہ کہ قانون کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا جرم آپ نے یہ کیا کہ آپ کو قانون معلوم کرنا تھا کہ یہ ہندوستان کا یہ قانون ہے، آپ نے اس کو معلوم کیوں نہیں کیا؟ تو اسی طرح سے دو غلطی ہو گئی، ایک تو حکم کو مانا نہیں اور دوسرا اس نے ایسی غلطی کی۔ تو اس طرح کی غلطی پر سزا نہیں ہوگی، لٹ نہیں بجے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسا ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ دن بھر روزے داروں کے طرح ہی رہے گا، اور رمضان کے بعد ایک روزے کی یہ قضا کر لے گا، اس نے کہ اس سے ایسا ہو گیا۔ بھول کیا ہوتا ہے؟ بھول، غلطی اور بھول اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔
غلطی ایک ہے، ایک بھول ہے۔ بھول کیا ہے؟ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہمارا ہے، اور گئے دوستوں کے ساتھ اور لستی بھر پیٹ پی لیا، تب پتہ چلا ارے ہمارا تو روزہ ہے، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے فرمایا کسی کو روزے میں کھاتے ہوئے دیکھو تو اسے ٹوک مت دیا کرو، اللہ کھلا رہے ہیں اس کو، بتا دو، دیکھو اس کی طرف سمجھ گیا کیا بات ہے، تو رمضان ہے، ارے مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، اب وہ کھا لیا ہے تو اب اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ بھول کے کھا رہے ہیں یا مار رہے ہیں اندر سے گھوٹالا، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں دن میں اگر نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ احتلام ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غلطی کر دی، سمجھتے ہیں بات؟ احتلام کی غلطی کر دی تب روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے فرمایا ہر چیز کو، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے حفاظت ہونی چاہیے جو ہمارے روزے پہ اثر انداز ہو۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور رمضان مبارک کے بعد ایک روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ رمضان کے حالت میں قے آ گئی، تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود انگلی لگا کر کے اور مسواک کے دم اندر کیے جا رہے ہیں اور قے کر رہے ہیں تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ قے آئی تھوڑی سی، اب اس کو باہر لانے کے بجائے منہ میں رکھ کے اندر واپس کر لیا، ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن اندر واپس کر لیا تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے۔ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے بھر منہ پانی لے لیا، اور وہ بھر منہ پانی لینے سے وہ پانی حلق کے نیچے غلطی سے چلا گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہی مسئلہ روزے کی حالت میں اگر روزہ بھول گیا اور وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور وضو کر رہا تھا، اس کو یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، عام دنوں کی طرح سے ایک گھونٹ پانی پی لیا تو اب لگا خرچہ میرا روزہ ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے اور شریعت میں اس کی رعایت ہے، اس حال میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل روزے کے متعلق اور قرآن کریم کے متعلق بیان کیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مبارک مہینے میں آدمی کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کے وقت میں اپنے لوگوں کو جمع کر لیتے تھے اور جمع کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس میں لکھا ہے علماء نے کہ آیت کا اس جگہ پر لانا، بیان روزے کا چل رہا ہے، آگے بھی روزے ہی کا بیان آ رہا ہے، اور بیچ میں ایک آیت بیان کی دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے ان کو یہ کہ میرے اوپر ایمان لائیں اور مجھے پکاریں، درخواست کریں مجھ سے۔ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے اللہ سے امید اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں کہا گیا۔ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے روزوں کی حفاظت کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جس میں مشائخ نے لکھا ہے آدمی آنکھ کی حفاظت کرے، کوئی چیز غلط نہ دیکھے، زبان کی حفاظت کرے، کوئی غلط بات نہ بولے، اسی طریقے سے کان کی حفاظت کرے، کوئی غلط چیز اس سے نہ سنے، اور جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے افطار کے وقت میں حلال مال سے افطار کرنے کی کوشش کرے۔ خواہ مخواہ کسی کے مال کو
حرام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے یار؟ آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہے، الگ بات ہے۔ خواہ مخواہ کسی کے مال کو حرام کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے مال پر آپ کو پورا اختیار ہے، آپ حلال طریقے سے کمائیے اور اس سے افطار کرنے کی کوشش کیجیے۔ افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو خوب قبول فرماتے ہیں۔ جو دعا آپ سے بن سکتی ہے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ اس وقت میں اپنی زبان پہ ورد رکھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ عربی میں یاد ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر عربی آپ کو یاد نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں، کوشش کیجیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں میں جو نور ہے وہ کسی اور چیز میں نور نہیں ہے، تاکہ میں اپنی زبان کو انہی الفاظ سے حرکت دوں تاکہ یہ نقل اللہ تعالیٰ اصل میں بدل دیں، نہ تو کم سے کم اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ دعائیں افطار کے وقت میں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ایسی چیزیں جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطائیں سے درگزر فرما دیجیے، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجیے۔ اس مبارک مہینے کے برکات ہمیں عطا فرمائیے مولا۔ اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ امت اس وقت میں بڑے حالات میں ہے، اے اللہ سب کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔